إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آواز ٹھیک ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ میرے انتہائی واجب الاحترام نہیں کٹ نہیں کرنے ٹھیک ہے تو زیادہ کم ہو جائیں گے. میرے واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں دوستوں اور طلبہ اکرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے فضائل نماز اور اس کی اہمیت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. میرے واجب الاحترام انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کرواتے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی ساری صفات کی پہچان کرواتے اور انسان کو ایمان کے بعد جس چیز کی طرف لے کر آتے وہ تھی اللہ رب العزت کی عبادت. اور ہر انبیاء علیہ السلام کو خاص طریقہ عبادت کرنے کا عنایت عطا کیا گیا ہر امت کو، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی ایک خاص طریقہ عنایت فرمایا اور وہ ہے نماز. نماز اللہ رب العزت کے سامنے حاضری کا ایک طریقہ ہے. نماز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے. نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کی حاضری کا ایک ذریعہ ہے.
نماز جو ہے جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے وہ جگہ اس آدمی کے لیے دعا کرتی ہے۔ نماز اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشانے کا ذریعہ ہے۔ نماز ہی کے ذریعے جو ہے ہم اپنے تمام کے تمام کاموں کو اللہ رب العزت سے پورا کروائیں۔ نماز اللہ رب العزت نے مومنین کو تحفے کے اندر عطا فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے جو تحفہ دیا وہ نماز تھی۔ تو یہ تحفہ عظیم تحفہ ہے، ہم اس تحفے کی قدر کرنے والے بنے تو اللہ رب العزت نے یہ مومنین کے لیے یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر عطا فرمایا۔ یہ نماز جو ہے کفر اور انسان مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نماز جو ہے یہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ یہ جو آدمی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ بتلانے والا ہوتا ہے، اس سے اس بات کی جھلک معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نماز کو جو ہے اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جو آدمی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اپنا ذمہ اس پر لے لیتے ہیں، اپنے ذمہ داری کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھنے والا ہوتا اللہ رب العزت فرماتے میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہو تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، چاہو تو اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ سے قریب لے گئے، جہاڑ کا موسم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور حرکت دی اور اس کے پتے جو ہے گرنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نماز کو ادا کرتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح پتوں کی طرح جڑ جاتے ہیں۔ میں کہ بتلاؤ جس شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور اس کے اندر وہ روزانہ دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرنے والا ہو، بتلاؤ کہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے اور اس کے باوجود اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے۔ مایا کہ اسی طرح مومن آدمی کا حال ہے، مسلمان کا حال ہے، جو 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے والا ہوتا ہے اس کے جسم پر اسی طرح جو ہے گناہوں کی میل کچیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ نماز کو ادا کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشانے کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے بن جائے۔ جتنی ہماری نماز شاندار ہوگی، جتنی ہماری نماز اچھی ہوگی، اتنے ہی ہمارے دوسرے اعمال جو ہے وہ اچھے ہوگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے گورنروں کو بھیجا، وزراء کو بھیجا، تو ان کو یہ حکم فرمایا کہ تم جو ہے اپنی نماز کا احتیاط کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اگر تم اس کو صحیح طریقے پر ادا کرو گے، اس کا خیال رکھو گے تو تم باقی امور کو بھی صحیح طرح ادا کر سکو گے۔ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو باقی امور کو بھی تم اچھی طرح جو ہے وہ ادا نہیں کر سکو گے۔ تو نماز جو ہے یہ انسان کے باقی اعمال کو بھی درست کرنے والی ہے۔ انسان نماز، ایمان، پھر اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج اور رمضان المبارک کے روزے، ایمان کے بعد جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اقرار کرنے کے بعد
جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دی گئی، جس چیز کی طرف ہمیں بلایا گیا وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے جو ہے ہمیں دعوت دی گئی کہ تم اس کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ یہ اللہ رب العزت کی حاضری کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے ایمان کے بعد جس طرح نماز کو حکم دیا گیا، اس طرح مرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہی پوچھا جائے گا من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، اور اس کے بعد جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو گئی تو باقی منزلیں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر ہماری نماز درست نہ ہوئی تو باقی منزلیں بھی جو ہے ہمارے لیے مشکلات کا ذریعہ بنے گی۔ جو آدمی نمازی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، تا حد نگاہ تک اس کے وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور جو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوتا، جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر جو ہے آپس کے اندر مل جاتی ہے، اس کی ہڈیاں آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر ایسے پتلیاں مل جاتی ہے۔ تو نماز جو ہے یہ ہماری آج سب سے پہلی منزل جو قبر ہے اس کو آسان کرنے والی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا چلا جائے گا تو ہماری تمام کی تمام منزلیں جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ نماز جو ہے ہمارے پرسرات پر کام آنے والی ہے۔ نماز جو ہے ہمارے لیے حساب و کتاب کے وقت کام آنے والی ہے۔ انسان آخرت کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے جو جب حساب و کتاب شروع ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے تھے؟ پریشانی کے حالت کے اندر، خوشی کے حالت کے اندر اٹھو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کچھ آدمی اٹھیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ طرح جو نماز کو ادا کرنے والا ہوگا، اللہ رب العزت کی عبادت کو ادا کرنے والا ہوگا، ان کے لیے بھی ایسے ہی حکم ہوگا کہ کون ہے وہ، کہاں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نمازوں کو جب لوگ جو آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ ہو جاتے تھے اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، تو ایک جماعت اٹھے گی اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو ہم جو ہے اپنی نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا، اذان کانوں کے اندر پڑ جاتی تو ان کا رنگ، چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا نماز کے خوف کی وجہ سے۔ جب ان سے پوچھا گیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا حکم ہمارے لیے دیا، اللہ رب العزت نے پہاڑوں پر پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، پرندوں پر، زمین پر، تمام مخلوقات پر جب اس کو پیش کیا گیا تو اس نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں کہ ہم اس کے اٹھانے سے عاجز ہیں، تو یہ انسان جو ہے یہ انسان نے اس وزن کو اٹھا لیا، پتہ نہیں ہم اس کو ادا کر سکیں گے نہیں، پتہ نہیں ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے کہ نہیں۔ تو یہ نماز جو ہے جس وقت صحابہ اکرام کی تو عجیب حالت ہو جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز کا وقت آتا وضو شروع کرتے تو ان کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا، نماز کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے کہ یا نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن زین العابدین جب نماز کا وقت آتا تو ان کی حالت بھی اسی طرح ہو جاتی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس وقت اذان کو کانوں کے اندر پڑ جاتی پھر اپنے سے بیگانے ہو جاتے، پھر ان کو کس چیز کا ہوش و حواس ہی نہیں رہتا تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے اندر نماز کا اذان کی آواز پڑ جاتی پھر ہم سے ایسے ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جاننے والے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاتے اس حاضری کے اندر جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا ہے۔ تو نماز جو ہے ہم اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے بن جائے، ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنے والے بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار کے اندر گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں، لوگ جو ہے اپنی دکانوں کو بند کر رہے ہیں،
میں نے پوچھا یہ کس لیے؟ فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہم نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی قرآن مجید نے تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے اللہ کے ذکر سے جو ہے نہ کھیل کود جو ہے وہ غفلت کے اندر ڈالنے والا ہے، اور نہ ہی بے اور تجارت کرنا جو ہے ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا وارث ٹھہرایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے۔ تو ہم اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ ایک صحابی اپنی باغ کے اندر نماز کو ادا کر رہا تھا، تو ان کا باغ کھجوروں کا باغ اور گھنا باغ، تو وہاں پر ایک پرندہ داخل ہو گیا، اور وہ اس گھنے باغ کی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی نماز کے اندر مشغول ہے، اس کی نگاہ اس پرندے کی طرف جب پڑی تو اس کی خیال جو ہے اسی پرندے کی طرف چلا گیا۔ جب اس پرندے کی طرف چلا گیا تو اب نماز کے اندر خیال نہ رہا، اپنی رکعت کو بھول گئے۔ تو جس وقت نماز کا سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، میں کہ آج میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا ہے، میری نماز جو ہے اس طرح غفلت کا ذریعہ بن گئی، اس باغ کی طرف میری توجہ چلے گئی، آج میں اس باغ کو جو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے والا صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس باغ کو جو ہے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا، جو نماز کے اندر آڑ بن رہی ہے اس کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا۔ تو وہ نماز کو اس طرح خضوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے، ان کو کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہ رہتی۔ طرح ایک اور صحابی نماز کو ادا کر رہے، ان کا بچہ جو ہے چھت پر سویا ہوا اور اس پر سانپ آ ٹپکا، تو وہ صحابی سارے گھر کے اندر شور پڑ گیا، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ جب اس نے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ بچے کے اوپر سانپ گرا اور اس کی جان چلی جاتی، قریب تھا کہ اس کی جان چلی جاتی۔ میں کہ میں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا، میری تو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی، مجھے تو اس بات کا جو ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ہم اس طرح اپنی نماز کو جو ہے وہ ادا کریں۔ حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ نے حضرت حاتم بن طائی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنی نماز کو ادا کرتے ہو، تم اپنی نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو حضرت حاتم طائی رحمت اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے سامنے جو ہے قبلے کو جو ہے اپنے سامنے پاتا ہوں، اور میں اپنی دائیں طرف جو ہے وہ جنت کو اور بائیں طرف جو ہے وہ جہنم کو، اور اپنے پیچھے جو ہے وہ موت کا فرشتہ جو ہے سمجھتا ہوں، اور میں اس طرح نماز کو ادا کرنے والا ہوتا ہوں کہ یہ میری نماز جو ہے آخری نماز ہے۔ پھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں، تکبیر کہتا ہوں، اور اچھی طرح جو ہے خضوع اور خضوع کے ساتھ آہستہ آہستہ میں قرات کو ادا کرتا ہوں۔ پھر میں رکوع اور سجدہ کرتا ہوں، بالکل اطمینان کے ساتھ میں سجدے کو ادا کرتا ہوں۔ اس طرح اطمینان کے ساتھ جو ہے میں سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح اطمینان کے ساتھ باقی اعمال کو کرتا ہوں۔ پھر میں اتحیات کے اندر اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے سنت طریقے کے ساتھ دائیں اور بائیں طرف سلام کو بھیجتا ہوں، پھر اللہ رب العزت کے ہاں حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ تو میں اس طرح اپنی نماز کو خضوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا ہوں۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے تو آج پتہ چلا کہ نماز کو جو ہے وہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے میں اس طرح جو ہے وہ نماز کو ادا کرنے والا ہی نہیں تھا۔ تو ہم اپنی نماز کو جو ہے اس طرح ادا کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، اپنے سامنے جو ہے پیچھے جو ہے ہم فرشتہ موت دبائیں، اور ہم اس کو سمجھے کہ یہ ہماری جو ہے آخری نماز ہے، پھر غیر کہ ہمیں وقت ملے یا نہ ملے تو ہم اپنی نمازوں کو جو ہے وہ شاندار بنا لے، ہم اپنی نمازوں کو جو ہے اس طرح کر لے کہ ہم نے جو ہے اس کے ذریعے جو ہے ہم اچھی سے اچھی نماز کو ادا کرنے والے بن جائے۔ تو یہ نماز جو ہے اسی کے ذریعے جو ہے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ ہم اللہ رب العزت سے کلام کرنے والے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوں تو ہم ایسے کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خضوع اور خضوع کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ ہمیں جو ہے
5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اچھی طرح خضوع اور خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔